دسمبر کے آخر میں جب سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو دنیا کے شمالی علاقوں میں رہنے والے لوگ ونٹر سولسٹس مناتے تھے۔ ان علاقوں میں مختلف قسم کے تہوار، تقریبات اور رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سردیوں کے اس شدید موسم میں ایک وقت ایسا بھی آتا تھا جب کئی علاقوں میں سورج بالکل نہیں نکلتا تھا۔ بعض مقامات پر 24 گھنٹے اندھیرا رہتا، جو ایک انتہائی سخت اور خوفناک دور ہوتا تھا۔ کبھی کبھی یہ اندھیرا 15 دنوں تک اور بعض جگہوں پر 20 دنوں تک جاری رہتا تھا۔ ناروے اور شمالی یورپ کے جنگلات اور دیہاتی علاقوں میں 12 راتوں کی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں، جو 25 دسمبر سے 6 جنوری تک جاری رہتیں۔ انہی تہواروں کا آغاز بعد میں کرسمس کے نام سے ہونے لگا۔ لیکن کرسمس سے ہزاروں سال پہلے قدیم یونان میں ڈایونیسس نامی دیوتا کے لیے بیکینیلیا نام کا تہوار منایا جاتا تھا، جو شراب اور کھیل کود کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح قدیم روم میں سیٹرنیلیا نام کا تہوار منایا جاتا تھا، جو رومی اپنے دیوتا سیٹن کے لیے مناتے تھے۔ ان تقریبات میں بڑے بڑے الاؤ جلائے جاتے تھے، کیونکہ آگ کو روشنی اور زندگی دینے والی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تہوار ہزاروں سال سے شمال کے برفیلے علاقوں میں رائج تھے، جن کی جدید شکل آج کا کرسمس ہے۔ کرسمس کا ایک مشہور کردار سانتا کلاز ہے، جو یورپی ثقافت میں ایک افسانوی کردار کے طور پر سامنے آیا۔ مشہور ہے کہ کرسمس کے موقع پر سانتا کلاز نیک اور اچھے بچوں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سانتا کلاز قطب شمالی میں رہتا ہے، جہاں کا درست مقام کسی کو معلوم نہیں۔ سانتا کلاز کے ساتھ ایلفز یعنی بونے ہوتے ہیں، جو سارا سال قطب شمالی میں موجود اس کے گاؤں میں بچوں کے لیے تحفے تیار کرتے رہتے ہیں۔ سانتا کلاز کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہوتے ہیں، جو کرسمس کی رات اس کی گاڑی کو اڑاتے ہیں۔ لیکن اگر سانتا کلاز کی تاریخی حقیقت پر بات کی جائے تو یہ کردار دراصل کرسمس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں میں نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی روایات میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت چرواہے اپنے ریوڑ چرا رہے تھے، جبکہ فلسطین میں سردیوں کے موسم میں چرواہے رات کو اپنے جانور باہر نہیں رکھتے، کیونکہ شدید سردی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آتا ہے کہ جب انہیں درد ذہ ہوا تو ایک فرشتے نے کہا کہ شہر سے باہر چلی جاؤ، جہاں کھجور کا درخت ہے، اور اسے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی، جبکہ کھجوریں شدید گرمی میں پکتی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی۔ تو پھر تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن قرار دے دیا گیا؟ اصل میں قدیم یونان اور روم میں بیکینیلیا اور سیٹرنیلیا کے تہوار 25 دسمبر کو منائے جاتے تھے۔ ان تہواروں میں ایک موٹے، سفید داڑھی والے شخص کا مجسمہ بنایا جاتا تھا، جو دیوتا سیٹرن کی علامت تھا۔ بعد میں اسی مجسمے کی جدید شکل سانتا کلاز بن گئی۔ 36 عیسوی میں رومن چرچ نے باضابطہ طور پر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دے دیا۔ 9ویں صدی تک کرسمس ایک بڑا تہوار بن چکا تھا۔ مورخین کے مطابق کرسمس دراصل غیر عیسائی مشرکانہ رسومات کو عیسائیت میں شامل کرنے کا نتیجہ ہے۔ انگلینڈ میں 1647 عیسوی تک کرسمس پر پابندی رہی، کیونکہ اسے عیاشی اور غیر اخلاقی رسومات سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ رسومات قدیم بابل تک جا پہنچتی ہیں، جہاں نمرود کی ماں سمیرامس نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ نمرود ایک دیوتا ہے اور ہر سال درخت کے نیچے تحفے چھوڑ کر آتا ہے، جس سے کرسمس ٹرے کی بنیاد پڑی۔ ایک اور روایت کے مطابق 4 صدی عیسوی میں ترکی کے علاقے میں ایک عیسائی پادری نکولس تھا، جو بچوں میں تحفے بانٹنے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ کردار افسانہ بنتا گیا اور سینٹ نکولس سانتا کلاز میں بدل گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سانتا کلاز ایک فرضی کردار ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے جڑی زیادہ تر رسومات مشرکانہ اور غیر اسلامی ہیں۔ کسی نبی کی پیدائش کو ایسے افسانوی کرداروں سے جوڑنا نہ صرف تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ایک بڑا جرم ہے۔ ہمیں صرف انہی روایات اور کرداروں کو قبول کرنا چاہیے جو سچائی، اخلاق اور فکری مضبوطی کی بنیاد پر ہوں۔